یہ بات مجھے قرآن و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے کہ ہاں ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی انسان کی سوچ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے۔ میں ایک مثال آپ کو حدیث سے دے دیتا ہوں، پھر ایک مثال آپ کو دنیا کی بھی دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بچہ تھا جسے ابن سیاد کا نام سے معروف تھا، جس کے بارے میں لوگوں کو یہ شک تھا کہ یہ دجال ہے۔ اس کے پاس کچھ ایسی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں تھیں کہ جو اس کو عام انسانوں سے سپیریئر بناتی تھیں۔ ایک دفعہ اس کو جج کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ میں اپنے دماغ میں کوئی لفظ سوچوں گا، تم نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیا سوچا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو، ٹھیک ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دماغ میں سوچا تو اس بچے نے کہا الدخ الدخ، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی جس کے اوپر کنٹرول کرنا یا جس کے اوپر حاوی ہونا یہ آسان نہیں تھا، اور دوسری طرف ایک انٹرینڈ بچہ تھا۔ اس کے باوجود اس نے الدخ کہہ دیا، جس کا مطلب کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے دماغ میں سورۃ الدخان، الدخان کا لفظ سوچا تھا، یعنی الدخان کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور اس بچے نے الدخ تک رسائی حاصل کر لی۔ اس واقعے سے کم از کم ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی یا ایسا علم یا ایسی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے جو ایک انسان کے دماغ کو دوسرے انسان تک پہنچا سکتی ہے۔